الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا پس جب کہ صاحب مزار صاحب نسبت ہو اور ظاہر بھی صاحب نسبت ہو اور دونوں کی نسبت میں تناسب ہو اور اس سے ظاہر کے احوال حاصلہ میں رسوخ و استحکام ہو جائے تو اس کو ترقی و قوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور نسبت کا رسوخ وجدانی ہونے کے سبب سے وجدانی سے مدرک بھی ہوتا ہے۔ طریقہ استفادہ یہ کہ اول کچھ پڑھ کر بخشے، پھر آنکھیں بند کر کے تصور کرے کہ میری روح اس بزرگ کی روح سے متصل ہو گئی ہے اور اس سے احوال خاصہ منتقل ہو کر پہنچ رہے ہیں۔ حضرت نے یہ فرمایا کہ جب صاحب مزار صاحب نسبت ہو، ہر ایک مزار نہیں، پتہ نہیں گوڑے شاہ اور پتہ نہیں کس قسم شاہ، نہیں، یہ والی بات نہیں، جو صاحب نسبت ہو، جیسے پیر بابا علیہ رحمت کا میں نے نام لے لیا، ہاں، وہ جو صاحب مزار صاحب نسبت ہو اور ظاہر بھی صاحب نسبت ہو، کیونکہ نسبت کے بغیر ریسپشن نہیں ہوتی، نسبت کے بغیر ریسپشن نہیں ہوتی۔ مجھے اگر ایک صاحب نے اس سے بہت اچھی تشریح فرما دی، اور میں آپ کے ساتھ آپ ادھر جو ہے نا مجھے بتاؤ کہ ادھر وائس آف امریکہ کے ویوز ہیں، میں نے کہا جی بالکل ہے، وائس آف جرمنی کے ہیں، میں نے کہا بالکل ہے، اچھا ریڈیو پاکستان کے جی بالکل ہے، BBC کے جی ہے، اچھا سنتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میرے پاس ریڈیو نہیں ہے۔ اچھا آپ کے پاس ریڈیو ہے، ریڈیو میں جو ہے نا وہ سرکٹ صحیح نہیں ہے، میں نے کہا پھر بھی نہیں سنوں گا۔ اچھا سرکٹ صحیح ہے لیکن اس کے اندر بجلی نہیں ہے، بیٹری نہیں ہے، پھر بھی نہیں سنوں گا۔ اچھا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کی فریکوینسی فکس نہیں ہوئی کسی کے ساتھ، میں نے کہا پھر بھی نہیں سنوں گا۔ انہوں نے کہا دیکھو آپ نے خود ہی بتا دیا، ریڈیو سیٹ ہونا ضروری ہے، ریڈیو سیٹ ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات سرکٹ ہونا چاہیے، ضروری ہے۔ تیسری بات اس کے اندر بجلی ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔ چار چیزیں، بالکل یہی چیز۔ ریڈیو سیٹ سے مراد آپ کا دل، یعنی آپ صاحب دل ہوں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وشهید، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اس کے اندر نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا دل ہو۔ دیکھ قرآن پاک سے بھی انسان بغیر دل کے نصیحت نہیں حاصل کر سکتا، تو مزار سے کیا حاصل کرے گا؟ قرآن سے حاصل نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ جو صاحب دل ہوگا اس کو قرآن سے ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ والی بات ہے تو ایک تو آپ کے پاس دل ہونا چاہیے، دل وہ جو ریسیو کرنے والا ہو، جس کو ہم صاحب نسبت کہتے ہیں۔ دوسری بات سرکٹ صحیح ہونا، یعنی اس کا عقیدہ صحیح ہونا، عقیدہ صحیح ہونا۔ یہ جو گڑبڑ عقیدے والے ہیں بے شک یہ اونگتے رہے نا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کوئی اس طرح یہ کوئی ڈرامہ بازی تھوڑی ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں وہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ ایک دفعہ شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے پہلے محتمم تھے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ پہلے جو محتمم تھے، یہ ان پڑھ تھے۔ شاہ رفیع الدین دیوبند کے پہلے محتمم ان پڑھ تھے، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ کہ وہ جو ہے نا یہ، لیکن یہ بہت اونچے صاحب نسبت تھے، بہت زیادہ اونچے صاحب نسبت تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اسٹرائک ہو گیا دیوبند میں، طلبہ میں۔ ایک طالب علم نے کہا کہ گانا صحیح نہیں کرنا۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو میرے سامنے بلاؤ۔ جب ان کے پاس لائے اس طالب علم کو دیکھ کر حضرت نے کہا اس کی پڑتال کر لو، یہ طالب علم نہیں ہے، یہ طالب علم نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ طالب علم نہیں، یہ طالب علم نہیں، آپ تحقیق کریں۔ دیکھا تو رجسٹر سے پڑتال کی واقعی طالب علم نہیں تھا، کسی کے ساتھ ویسا ہوا تھا، کھانا کھاتا تھا۔ ہاں جی، پتہ چل گیا حضرت یہ تو واقعی طالب علم نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہتے بات کرنے کی نہیں، لیکن ہم مجبوری کے طور پہ کر رہا ہوں۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس کے اندر دودھ ہے، کھانے کی جگہ دودھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف رکھتے ہیں اور وہ دودھ نکال کر لوگوں کو دے رہے ہیں۔ لوگوں نے، کسی نے بڑے بڑے ڈرم لیے ہوئے ہیں وہ اس میں ڈال کے لے جا رہے ہیں، کسی نے دیگچے پکڑے ہوئے، کسی نے پیالہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے گڑا اپنے ساتھ لیے ہوئے، کوئی وہاں پی جاتے ہیں بس۔ آج تو کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا جو آئے تھے آپ کے پاس، اور ان کو اب میں پہچانتا ہوں۔
تو جب میں جاگا تو میں نے کہا کہ یہ دیوبند جو ہے نا چونکہ دین کا درس دیتا ہے، دین کا علم اس میں سے پھیل رہا ہے، تو دین جو ہے نا وہ دودھ ہے، اور یہ جو آتے ہیں یہ طالب علم ہے، تو جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ اتنے مقدار میں دین لیتا ہے، تو جس کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے تو اتنے مقدار میں لیتا ہے، کلو بھر میں لے لیتا ہے، کوئی صرف پی جاتا ہے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں میں نے اس طالب علم کو دیکھا دیوبند میں نہیں تھا، میں نے کہا یہ تو طالب علم نہیں ہے، تو تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ واقعی طالب علم نہیں ہے۔ اشارہ الدین صاحب رحمۃ اللہ کا یہ حالات ہے۔ آخر دیوبند کے بڑوں نے جب ان کو محتمم بنایا تھا تو کوئی وجہ تو ہوگی نا، کوئی معمولی آدمی تو نہیں تھے نا، تو یہ گئے ایک مذاہب مزار کے پاس بیٹھ کے مراقب ہو گئے، ان کے ساتھ 2-4 طالب علم تھے، وہ بھی بیٹھ کے انہوں نے بھی اس طرح کے بند کر دی۔ حضرت تانوی مجھ سے فرما رہے تھے کہ میں ساتھ تھا، تو کہتے میں نے طالب علموں کو پیچھے سے ایک دو لگا دیے کہ وہ آگے کی آنکھ تو تمہاری بند ہے، موجودہ آنکھ کیوں بند کر دی؟ تمہاری آنکھ کدھر ہے؟ میری پہلے آنکھ تو بناؤ نا اپنی، تو یہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تم نے آنکھیں کیوں بند کی؟ بات میں مارے نا، مطلب یہ جب جس کی دل کی آنکھ نہیں کھلی اس کے لیے تو آنکھ بند کرنا فضول ہے نا، جو کم از کم اس آنکھ سے جو نظر آ رہا ہے وہ بھی بند ہو گیا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آج جس کی وہ آنکھ کھلی ہو تو وہ بند کر لے تو ان کو نظر آنا شروع ہو جائے، جو کچھ بھی نظر آئے گا تو ان کو نظر آئے گا نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو صاحب بصیرت ہو، صاحب نسبت ہو، اس کو ہی وہاں سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات اس پہ چلی تھی کہ ایک تو صاحب مزار صاحب نسبت ہو، دوسرا جو ظاہر ہے جو وہاں گیا ہے وہ بھی صاحب نسبت ہو، تیسری بات ہے ان دونوں کے اندر مناسبت ہو، فریکوینسی ان دونوں کے اندر مناسبت ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ وہاں کی جو ہے کیفیات حاصلہ جو سارے مزار کی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹرانسفر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کو وہ کیچ کرنا شروع کر لیتا ہے۔ لیکن پہلے نسبت تو حاصل ہونا، اگر نسبت ہی حاصل نہیں تو کیا کرے گا؟ ہم اپنا وقت ضائع کرے گا۔ سیر سپاٹے کی باتیں تو یہ ہے نہیں نا، یہ تو مطلب ضرورت کی بات ہے، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو وہی کر سکتے ہیں نا۔ تو ایک تو حضرت نے فرما دیا، طریقہ حضرت نے فرما دیا کہ پہلے کچھ پڑھ کے ان کے لیے مثالیں صاف کریں، کچھ پڑھ کے ان کے لیے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ان کو متوجہ کرنے کی بہترین صورت ہے، مطلب کچھ پڑھ کے ان کے لیے مثالیں صاف کریں۔ پھر اس کے بعد یہ کرے، پھر تصور کرے کہ میری روح جو ہے اس بزرگ کے روح کے ساتھ متصل ہو گئی اور وہاں سے ہمارے خاصہ وہ آ رہے ہیں میرے دل کے اندر، اس سے جو ہے نا پھر ماشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ والے خاصہ ان کو منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، فرمایا نسبت کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں میں آپ کے نسبت کو سلب کر دوں گا، جیسے جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میں اس نسبت کو کوئی سلب نہیں کر سکتا، وہ تعلق مع اللہ کا نام ہے۔ ہاں کیفیت نفسانیہ کو صاحب تصرف سے ضعیف کر دیتا ہے، جس سے ایک قسم کی غبادت ہو جاتی ہے، بعض اوقات اس کا اثر ارادہ پر بھی واقع ہو کر اعمال پر پہنچتا ہے، بعض اعمال میں سستی ہونے لگتی ہے، لیکن اختیار پھر بھی سلب نہیں ہوتا، اپنے قصد اختیار سے اس کی مقاومت کر سکتا ہے، اکثر تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ معصیت ہوتی ہے۔ احیاناً کبھی کسی کیفیت کے مفرط ہونے سے بعض واجبات میں خلل جب ہونے لگے، ایسے وقت میں اس کو ضعیف کرنے میں مصلحت ہوتی ہے۔ یہ بھی ذرا مشکل مضمون ہے، مشکل مضمون اس لحاظ سے ہے کہ عوام بھی اس کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے اور خواص کے لیے بھی اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نسبت جو ہے جس کو حاصل ہو چکا ہو، دیا کس نے ہے نسبت؟ اللہ نے، اس کو بندہ سلب کر سکتا ہے؟ جو اللہ سے اس کو کون سلب کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو نسبت کو کوئی سلب نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کو جس کو صاحب تصرف ہوتا ہے وہ یوں کرتے ہیں کہ اس کے اوپر توجہ کر کے اس کی کیفیت کو چینج کر لیتا ہے۔ کیفیت سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اب نماز میں مزہ نہ آئے، آپ کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، آپ کے لیے جو ہے مطلب روزہ رکھنا مشکل ہو جائے۔ یہ بات غلط پیروں کے ہوتا ہے، غلط پیر جو پانچتے ہیں نا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ تصرف کر کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، بلکہ وہ یہاں پر کوئی آدمی آئے تھے، اس نے کہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کے پھر نماز پڑھ کے دکھائے، کوئی میرے ساتھ تعلق رکھ کے پھر نماز پڑھ کے دکھائے۔ تو کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ اس کے اوپر وہ تصرف کر لیتا ہے،
نتیجتاً ایک ظلمت کی آ جاتی ہے. تو ظلمت کی وجہ سے اعمال جو ہے نا وہ انسان کو دور نظر آتے ہیں, وہ اس کو پھر کیچ نہیں کر پاتے آسانی کے ساتھ. لیکن اگر ہمت ہو اور کرتا رہے تو یہی اس کا توڑ ہے کہ اس چیز کے ساتھ چلے نہیں. جتنا آپ کسی جادو یا تصرف سے مرغوب ہوں گے نا اتنا آپ کے اوپر اثر زیادہ ہوتا جائے گا. جو مرغوب نہیں ہوتے ان کے اوپر اثر نہیں ہوتا. پھر جو مطلب یہ کہ ڈٹ جاتے ہیں نا کہ بھائی میرا اللہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ کوئی کیا کر سکتا ہے, بس اس کے ساتھ کوئی کیا ہے, اس کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ والی بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تصرف کو کرتا ہے تو اتنا ہی کرتا ہے کہ وہ آپ کے واردات کو ضعیف کر دیتا ہے. نتیجتاً آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو یہاں تک تو گمراہ پیروں کا کام ہے, گمراہ لوگوں کا کام ہے. جو صحیح لوگ کرتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں. وہ کیا ہے, ایک آدمی نوافل میں ترقی کر کے اتنا اس کے اندر انوالو ہو گیا کہ واجبات میں خلل آنے لگا. مثلا اپنے بیوی کے حقوق آپ پورا نہیں کرتا, ہاں, یا اپنے اولاد کی طرف متوجہ نہیں ہے, ہاں, یا کوئی اور دفتر کی ڈیوٹی صحیح نہیں کر رہا, فرائض ہے نا, یہ بھی تو ڈیوٹی ہے نا, ہاں, وہ نہیں کر رہا. کوئی اور دنیاوی کام جو شرعن اس کے اوپر واجب ہے وہ اس سے خراب ہو رہا ہے. اب ایسی صورت میں جو صحیح پیر ہوتا ہے اس سے اس چیز کو سلب کر لیتا ہے. وہ جو اس نے نوافل کے ذریعے سے کیفیت حاصل کی ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے مشکل بن رہی ہے تو اس سے اس کو سلب کر لیتا ہے اور اس کو گراؤنڈ اسٹیٹ پہ لے آتا ہے. زمین پہ اس کے پیر لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ پیر لگانا ہی اس کا مقصود ہوتا ہے تاکہ یہ کم از کم اپنے اس کا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہوا یہ کہ ایک صاحب تھے جہاں پر ہمارے ساتھ ان کا وہ تھا ذکر کا تعلق, میں اس کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا, پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے اپنا واقعہ بتا رہا ہے کہ میں جب ذکر کرتا ہوں تو آسمان سے ایک نور آتا ہے اور میرے سر کے اوپر وہ داخل ہوتا ہے. ہاں جی, جب اس نے مجھے واقعہ پورے بتایا میں نے کہا انشاءاللہ اب نہیں ہوگا. اب وہ اشارہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ ایک میں بجائے اس کے لیے کچھ اس سے شاباش ملے, وہ تو مجھے کہہ دیا کہ انشاءاللہ اب نہیں ہوگا. یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ خیر اس وقت تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بعد میں اس نے کہا واقعی اس کے بعد نہیں ہوئے, کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ کے لیے مسئلہ بن رہا تھا, آپ مجھے میں مبتلا ہو رہے تھے کہ میں کوئی بزرگ بن گیا, بزرگی آپ میں آ رہی تھی کہ بزرگی تو آپ کے لیے مصیبت تھی. اب میں آپ کو بزرگی کے اندر تو نہیں نا چھوڑ سکتا تھا. ہاں جی, تو لہٰذا کسی ولی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ پاک نے اس کو کر لیا. میں نے جو وہ ایک بزرگ کا تھا اس کے ساتھ میں نے وہ کر لیا تو اللہ پاک نے کر دیا. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی چیز ہوتی ہے بس ضرورت ہوتی ہے. یہ جو ہے نا مطلب یہ مقصود نہیں ہوتا, یہ بھی ایک محض ایک ذریعہ ہے کہ ایک آدمی ہوا میں اڑنا شروع کر لے بیچارہ, ہاں جی, اور اس کے ضروری کاموں میں حرج ہو تو کم از کم اس کو واپس لائے اور اس کو اپنے گراؤنڈ سے مجبوری کیا کرے. آپ سے نہیں فرماتا ولی نفس کا علیہ کا حق. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسے ہوا نا کہ ابو دردہ رضی اللہ نے شادی کی. کسی نے ابو دردہ رضی اللہ کی بیوی سے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا, جو ہے نا وہ جو ان کے بھائی تھے وہ قائم کی گئی تھی نا, تو اس کے جو بھائی تھے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بیوی سے کہ کیا حالت ہے, آپ خوش ہیں آپس میں؟ میں ابو دردہ تو بہت ہی پاک باز آدمی ہے, بہت ہی پاک باز, اتنے پاک باز کی جب سے شادی ہوئی انہوں نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں. میسج پہنچ گیا. انہوں نے شکایت کی آپ سے کیا رسول اللہ ابو دردہ سے تو یہ حالت ہے. اچھا آگے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ سے سمجھے فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, آپ کے اوپر اپنے نفس کا بھی ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ, آپ کے اوپر اپنے زوجہ کا حق. وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ, اور اپنے اوپر اپنے آپ کا حق. ہاں جی, یہ بتا دیا. پھر وہ گراؤنڈ اسٹیٹ پہ آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ طریقہ ہے, مطلب یہ کہ اگر تو تھوڑا سا ذرا کوئی پرپرزے نکالے نا وقت سے پہلے, تو اس پرپرزوں کو کاٹنا پڑتا ہے بعض دفعہ. تو یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ ان پرپرزوں کو کیسے کاٹیں گے, یہ ایک الگ چیز ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس سے جو ہے نا مطلب بعض دفعہ روکنا پڑ جاتا ہے. اوشیت کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. اوشیت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی یہی ہے.
فرمایا کہ شیخ کی محبت اور اس کا احترام اللہ تعالیٰ کی محبت اور لگاؤ کا اظہار ہے۔ شیخ کے ساتھ جو محبت کرتا ہے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اس کا جو احترام کرتا ہے وہ اللہ پاک کا احترام ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اصل میں چونکہ شیخ سے اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں، شیخ سے ایک چیز نکالو اللہ کے تعلق کو، اور کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس، کوئی چیز رہ جاتا ہے اس کے پاس نہیں رہا۔ تو جب اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اگر کوئی اس کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے تو نہیں، تعلق کی بنیاد پہ رکھ رہا ہے نا، تو جب اس تعلق کی بنیاد پہ رکھا ہے تو کس کے لیے ہو گیا؟ اللہ کے لیے ہو گیا۔ تو یہی والی بات ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ فرمایا سماع اہل قبور کا سننا میں تو اختلاف ہے، اکثر اہل کشف اس کے قائل ہیں، مگر ان سے درخواست دعا کرنا کسی دلیل سے ثابت نہیں، کیونکہ ان کو دعا کا اختیار دیا جانا کہیں منقول نہیں، البتہ ان کے توسل سے خود دعا کرنا ثابت ہے۔ اہل قبور کا خود سننا، اہل قبور کا خود سننا سماع موتا کا مسئلہ ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسئلہ جو ہے ہمارے ہاں مختلف بھی چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے اکابر ان کے حق میں بھی ہے، بڑے بڑے اکابر ان کے مخالفت میں بھی ہے۔ مثلا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے حق میں اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے مخالفت میں، تو صحابہ میں بھی اختلاف، اور اس کے بعد تابعین میں بھی اختلاف، پھر تبع تابعین میں بھی اختلاف، ابھی تک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ تو جو اس قسم کا مختلفی مسئلہ ہے اس میں سکوت افضل ہوتا ہے، جو اس قسم کا مختلفی مسئلہ ہوتا ہے اس میں سکوت افضل ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر آپ جس طرح بھی کریں گے تو آپ کی دوسری کی طرف خلاف بات جائے گی نا، تو وہ بھی بڑے ہیں تو آپ خواہ اپنے آپ کو کیوں الجھائیں۔ ہاں اگر آپ کے اوپر اتنا اعتماد ہو کسی کو کہ وہ فتنے میں نہیں پڑتا آپ کے سننے میں، تو مجھ سے آپ سے اگر کوئی پوچھے تو آپ اپنا مسلک بتا دیں کہ میرا تو یہ مسئلہ ہے، چپ کر کے بتا دیں۔ خواہ اس کو تشہیر کرنے کی کیا ضرورت ہے، خواہ اس کو لوگوں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو ہے نا یہ سماع موتا والی بات ہے۔ البتہ حیات انبیاء میں ہمارا اختلاف نہیں، وہ الگ بات ہے، وہ جو ہے نا وہ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا اس میں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی کتاب اس کے بارے میں لکھی ہے۔ البتہ باقی حضرات کے سماع میں اختلاف ہے، اور حضرت نے فرمایا کہ اہل کشف اس کے قائل ہے، اہل کشف جو ہے ان کو اس کے قائل ہے، کیونکہ اہل کشف کے اوپر تو ساری چیزیں گزرتی ہیں نا، ان کو تو پتہ چلتا ہے۔ وہ ہمارے پروفیسر جلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یوسف اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، یہاں پر صاحب بہت ہوئے تھے الہ آباد میں، تو حافظ قرآن تھے، بڑے مسلح پڑے ہوئے تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی قبر کون سی ہے، ان کو کسی اور کی قبر پہ لے جا رہے تھے، راستے میں جیسے کسی کو دھچکا لگ جاتا ہے نا، جیسے گرنے والا، اپنے آپ کو بچایا، کہتے جی قبر کس کا ہے؟ آج انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب ہے، مجھے پتہ نہیں، وہ اس وقت مجھے نام بھول گیا، یہ تو ان کا ہے۔ ان کے خدا کے بندے پہلے مجھے بتا دینا، تھوڑا سا میں سنبھل کے چلتا، یہ تو بہت بڑے آدمی، ابھی بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پتہ چل گیا اس کے مقام کا، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے حافظ صاحب کو، لیکن 30 مسلح غالباً اس نے سنایا تھے، اور بہت ہی قرآن کے ساتھ بڑی محبت تھی ان کو، تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہنے فرمایا کچھ تھوڑا سا احتیاط تو کر دیا کرو، لوگ پہلے تو بتا دیا کرو میں کس کے پاس لے جا رہا ہوں۔ ہاں اسی طریقے سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ان کے مزار پر ایک ساری کشف گئے، تو ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حافظ ضامن، مطلب کسی نے ان کو لے گئے ان کو، تو جب آپ خاطہ پڑھ رہے تو درمیان میں ہنس پڑے، کسی نے کہا کہ حضرت اس میں ہنسنے کی کون سی بات ہے، فاتح میں کوئی ہنستا ہے؟ کہتے قبر کس کی ہے؟ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ کہتے اچھا یہ والی بات ہے، کہتے یہ تو بڑے ظریف آدمی ہے، مجھے کہتے جاؤ کسی مردے پہ فاتح پڑھو، میں تو زندہ ہوں، یہ کہتے مجھے ہنسی آ گئی، تو کہتے شہید ہی تو ہے، تو یار شہید تو زندہ ہوتا ہے، شہید ہی تو ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اس قسم کی بات ہے، اس طرح اہل کشف کے اوپر تنقید، لیکن کشف چونکہ شریعت کے اندر حجت نہیں ہے، لہٰذا ہم کشف کے اوپر فیصلے نہیں کرتے۔ کشفیات جو ہوتی ہیں ذاتیات ہوتی ہیں، ذوقی باتیں ہوتی ہیں، ذاتی باتیں ہوتی ہیں، لہٰذا ذاتیات میں ذوقیات میں تو یہ چلتی ہیں، لیکن اس کو شریعت کے معاملے میں اب میں کیا کشف کے ذریعے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قول کو رد کر سکتا ہوں؟
مطلب کشفی چیزوں کی اپنی ایک وہ ہے. ٹھیک ہے مجھے کشف ہوتا ہے تو روزہ میں نے روزے کا چاند دیکھ لیا, رمضان شریف کا چاند میں نے دیکھ لیا, لیکن قاضی نے قبول نہیں کیا. اب میرے اوپر روزہ اتنا فرض ہو گیا, لیکن جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ باقی لوگوں پہ نہیں, کیونکہ قاضی کو جو ہے نا وہ نہیں ہوا شرع صدر, لہٰذا اس نے اعلان نہیں کیا, اور جو ہے نا آپ کے اوپر روزہ فرض ہوتے ہوں, آپ نے چاند کو دیکھ لیا, خود ہی دیکھ لیا, بات سمجھ میں آ رہی نا. تو اب اگر کسی کو کشف ہوتا ہے تو چلو جو اس کو ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے, بس ٹھیک ہے جی ہو گیا, اس نے اپنا وہ کر لیا. ہمارے مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موقع پہ پروفیسر مغنی صاحب نے فرمایا, جو بہت بڑے فلسفے کے ماہر تھے, فلسفے کے ماہر لوگوں میں سے تھے. سننے کا پروفیسر صاحب آپ نہیں مانیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, میں نہیں مانوں گا تو کافر ہو جاؤں گا. مطلب دیکھیں اب ان کا مقام تھا, ان کو کچھ چیزیں اللہ پاک نے دکھائی تھی, تو ان کا ہر ایک اپنا اپنا حال ہے, لیکن ہم لوگ اس کو آگے اس کی تشہیر نہیں کر سکتے ہیں. فرمایا کسی شخص کا جو جا ہوتا ہے, جا کس کو کہتے ہیں؟ مقام. جیسے آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو وہ سفارش کس بنیاد پہ قبول کرتے ہیں آدمی؟ کہ آپ کے لیے اس کا ایک ریگارڈ ہوتا ہے, بھائی اس کی بات کو میں نہیں ٹال سکتا, ہاں اس کی بات کو میں نہیں ٹال سکتا. تو ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں نا, ڈھونڈتے وہ چن چن کے جنوں کو لے جاتے ہیں سفارش کے لیے کہ بھائی ٹھیک ہے جی ان سے تو وہ آگے پیچھے نہیں بات کر سکتا. تو اسی طرح اللہ جل شانہ مجبور تو نہیں, لیکن اللہ جل شانہ ایک ارادے کے ساتھ بعض لوگوں کو اپنا سمجھتا ہے, ان کو اپنا بنا چکا ہوتا ہے. اس وجہ سے ان کی ایک جا ہوتی ہے اللہ کے نزدیک, اس جا کی قدر اس پر رحمت متوجہ ہوتی ہے. توسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ جتنی رحمت اس پر متوجہ ہے اور جتنا قرب اس کا آپ کے نزدیک ہے, اس کی برکت سے مجھ کو فلاں چیز عطا فرما. کیونکہ اس شخص سے تعلق ہے. اسی طرح اعمال صالحہ کا قول بھی آیا ہے, حدیث میں اس کے معنی بھی یہی ہے, اور اس عمل کی جو قدر حق تعالیٰ کے نزدیک ہے ہم نے وہ عمل کیا, اللہ برکت اس عمل کے ہم پر کر دے. مطلب یہ ہوا توسل وسیلہ سے نکلا ہے. وسیلہ قرب کے ذریعے کو کہتے ہیں. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ قرب کے ذریعے کو کہتے ہیں. مثلا آپ کسی ذریعے سے اگر کسی کے ہاں مقرب ہو سکتے تو آپ کے لیے وہ وسیلہ ہے, آپ کے لیے وسیلہ ہے. لہذا اللہ کے ہاں جن کا مقام ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب کو اونچا ہے, تو ہمارے بزرگوں کا میں آپ کو ادھر سے دکھا دوں گا انشاءاللہ, آگے مطلب آ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک اچھا وہ ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ کہہ دے فَسَهِّلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ سَهِلْ, بس ہمارے اوپر آسان کر دے اے اللہ ساری مصیبتیں. فَسَهِّلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ صَعْبٍ, اے الہی ہمارے اوپر آسان کر دے ساری کی ساری مصیبتیں. بحرمت سید الابرار سہل, اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الابرار ہے ان کے وسیلے سے ہمارے اوپر زیادہ آسان کر دے. بات سمجھ میں کیا حضرت آگے بتانا ہے. یہ جادو کا بھی بڑا مؤثر طور ہے. ہمارے حضرات بتاتے رہتے ہیں جن کے اوپر جادو وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھائی ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھ لیا کرو فَسَهِلْ يَا إِلَٰهِ كُلَّ صَعْبٍ بحرمت سید الابرار سہل. اور یہ آپ عاملین حضرات کو تو پتہ ہوگا, بعض بابا پھر معروف قسم کے کلمات ان کے ہوتے ہیں جس کا وہ کیا ہوتا ہے چلکا سمجھ آ گیا نہیں تو سمجھے نا آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال کرتے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات ہے کہ عملیات میں تو بعض اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو ماشاءاللہ ایک سمجھ میں آنے والی چیز ہے. پتہ ہے یا الہ الا اللہ حرمت سید الابرار ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ توسل کا مطلب یہ اسی میں وسیلہ ہے. اصل میں یہ جو شعر ہے اس کے اندر وسیلہ ہے, اور واقع اس سے بڑے بڑے کام اللہ پاک کروا دیتے ہیں. تو یہ اصل میں یہی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو ہم لوگ اسی وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کی برکت سے ہمارا بھی کام بنا دے. اس کے اوپر ایک پورے کا پورا بیان ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا وسیلے کے اوپر, پورے کا پورا. درس بخاری میں درس بخاری جو حضرت کے جو سی ڈی چھپی ہے اس کے اندر میں نے خود سنا ہے, ہاں وہ پورے کا پورا بیان حضرت کے درس بخاری کے اندر انہیں احادیث شریفہ کے ذریعے سے باقی تمام چیزوں کے ذریعے سے اس کو ثابت کیا کہ وسیلہ کس کو کہتے ہیں اور اس کا مطلب کیا ہے, وہ ساری تفصیلات اس سے جو ہے نا وہ بتائی ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو وسیلہ جو ہے محض
اس کے ان کے پھر انہوں نے حضرت نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی کہ دیکھو اعمال خود کے ساتھ تو حدیث وسیلہ جو ہے نا حدیث شریف سے ہی حدیث شریف کے ثابت ہے، حدیث غار جو ہے مشہور حدیث شریف ہے اس کے ثابت ہے. تو اعمال چاہے آپ کے ہوں چاہے کسی اور کے ہو وسیلہ تو ان کا پکڑا گیا نا. تو اگر آپ اپنے اعمال کے وسیلہ پکڑ سکتے ہیں حدیث تو کسی اور کے اعمال کے وسیلہ بھی پکڑ سکتے ہیں، اس میں عاجزی زیادہ ہے. تو جب آپ کسی اور کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو اس میں گویا کہ آپ ان کے اعمال کا وسیلہ پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ ان جو اعمال کے جو مقبول ہو چکے ہیں ان کی برکت سے ہمارے کام کو بھی بنا دے. ٹھیک ہے نا، تو بات تو وہی ہو گئی. تو حضرت نے اس انداز میں بھی اور براہ راست انداز میں بھی بات کی ہے. وہ تفصیل تو میں یہاں نہیں بتا سکتا کیونکہ ظاہر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. اب جو ہے نا وہ والی بات ابھی میں کرنا چاہتا کہ میں حضرت کی زبان میں آپ کو سنوانا چاہتا تھا، ورنہ اس وقت وہ بات میں کر سکتا تھا. اور میں قبروں سے جو فیض آتا ہے، قبروں سے جو فیض آتا ہے وہ ایسا نہیں جس سے تکمیل سلوک ہو سکے، جو سلوک سے ہو سکے، بلکہ اس کا درجہ صرف اتنا ہے کہ صرف نسبت کو اس سے کسی قدر قوت ہو جاتی ہے. غیر صاحب نسبت کو تو خاک بھی فیض نہیں ہوتا، غیر صاحب نسبت کو تو خاک بھی فیض نہیں ہوتا. صرف صاحب نسبت کو اتنا فیض ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نسبت کو قوت اور حالت میں زیادت ہو جاتی ہے، مگر وہ بھی دیر پانی ہوتی ہے. بلکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے تنور کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے جسم میں حرارت پیدا ہو جاتی ہے. زندہ مشاعر سے جو فیض ہوتا ہے اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مقوی دوا کھا کر قوت و حرارت حاصل ہوتی ہے. صاحب نسبت کو اول قبر سے فیض لینے کی ضرورت نہیں. زندہ شیخ اس کے لیے قبروں سے زیادہ نفع ہے، اور ضرورت بھی ہو تو صاحب نسبت کے لیے قبر کا پختہ ہونا ضروری نہیں. وہ تو آثار سے معلوم کہ یہاں کوئی صاحب کمال مدفون ہے یا نہیں. مطلب حضرت نے بتا دیا کہ جو قبروں سے فیوز آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے اول تو آپ کے صاحب نسبت ہونا ضروری ہے. تو نسبت کا حصول تو قبروں سے آپ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے وہ تو پہلے سے اس کے لیے صاحب نسبت ہونا ضروری ہے، اور وہ زندوں سے حاصل ہوتا ہے. تو آپ زندوں کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو نسبت حاصل ہوگا. نسبت حاصل ہوگا تو اس کے بعد آپ کو قبروں سے اتنا فیض حاصل ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ کا جو وہ کیفیت ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائے. مطلب آپ کو جو خشیت ہے، آپ کو جو محبت ہے، آپ کو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے وہ اس وقت بہت بڑھ جائے گا. اس کے اندر اگر آپ کے اوپر کچھ حقائق منکشف ہو جائے تو مستقل طور کے اوپر آپ کو کوئی تبدیلی آ جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. لیکن بہرحال براہ راست تو اتنا ہی آئے گا، براہ راست تو اتنا ہی آئے گا کہ آپ کو جو ہے نا وہ ان کے ذریعے سے صرف اور صرف ملٹیپلیکیشن ہو جاتی ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہم نے آپ کی یہ جو میری آواز آپ کے پاس آ رہی ہے ایمپلیفائر کے ذریعے سے، تو اگر میں بات نہ کر لوں تو ایمپلیفائر آپ سے بات کر سکتا ہے. یعنی اس کے لیے سگنل کا ہونا ضروری ہے نا. سگنل موجود ہو تو ایمپلیفائر اس کو بڑھا چڑھا دے گا، یہی بات کرے گا. لیکن اگر سگنل موجود ہی نہیں ہوگا تو کیا بڑھائے گا؟ کچھ بھی نہیں بڑھا سکتا. تو اس طرح جو اگر کسی کو صاحب اگر کوئی کی نسبت تو حاصل ہی نہیں ہے تو صاحب قبر اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی کا ہے تو یہ ایمپلیفائر کی طرف بڑھ جائے گا، بڑھ جائے گا. تو اس وقت بڑھنے سے اگر کوئی فائدہ اٹھا سکتے تو اٹھا لے. مطلب اس سے کوئی عمل ضرور میں آ جائے تو ظاہر عمل سے فائدہ تو ہوگا. تو اپنے اعمال سے ہی فائدہ ہوتا ہے، اس سے صرف جو ہے نا مطلب یہ تقویت نسبت حاصل ہو سکتی ہے. فرمایا مقصود جتنا عظیم ہوگا اس کے وسائل کی بھی اسی قدر وقت ہوگی. اسی سے شیخ کا ادب احترام سمجھنا چاہیے. مقصود کیا ہے؟ آپ کو مثال کے طور پر اسکول میں داخلہ لینا ہے، مقصود ہے. اب اس کے لیے جتنا یہ مقصود ہے اسی کے حساب سے آپ کا ایفرٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے آپ کو یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے تو ظاہر چونکہ زیادہ بڑا مقصود ہے لہٰذا آپ کا ایفرٹ یہ ہوگا. آپ کو حج پہ جانا ہے، یہ آپ کا مقصود ہے، اس سے بڑا مقصود ہے. اب اس کے لیے جو ذرائع ہوں گے وہ اسی کے لحاظ سے ملٹیپلائی ہوں گے، اب وہ اہم ہو جائیں گے. آپ کو جنت جانا ہے اور دوزخ سے بچنا ہے، اب یہ کتنا بڑا مقصود ہے. تو جب بڑا مقصود ہے تو اس کے لیے پھر ذرائع بھی اتنے اہم ہو جائیں گے. تو شیخ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے لیے ہم لوگ اس کے ساتھ تعلق کرتے ہیں. تو اب یہ کتنا بڑا اہم مقصود کے لیے ہم اس کے ساتھ تعلق کر رہے ہیں. تو جب مقصود اہم ہے تو وسیلہ بھی اتنا اہم ہے، ذریعہ بھی اتنا اہم ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ پھر شیخ کا جو ہے نا وہ کیا ادب احترام ہونا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور جو ظواہر ہے اس سے ہمیں بچائے، جو ظواہر ہے اس سے ہمیں بچائے، اور جو مقاصد ہے
اللہ پاک ہمارے پورے کروائے، جو فتنے ہیں ان سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، جو صحیح بات ہے اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچائے۔ ایک مسنون دعا ہے، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ حق ہمیں حق دکھا دے، اس سے اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ باطل ہمیں باطل دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ بہت ہی ماشاءاللہ پیاری دعا ہے۔ اگر کبھی آپ کو کسی ایسے شخص کے ساتھ ملاقات ہو جائے اس کے عقیدے صحیح نہ ہو تو بڑے پیار سے اس کو یہ وظیفہ بتا دیں، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ بلکہ اس انداز میں کہہ دے کہ دیکھ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، میں بھی یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کر لیں، دیکھیں جو بھی حق ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر واضح فرما دے، ہم خود فیصلہ کیوں کریں، بس اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑ دیں، لہٰذا اللہ پاک نے جو کچھ صحیح ہوگا تو ہم تک وہ پہنچا دیں گے۔ تو اللہ پاک سب مانگے کہ اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرما دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ نسبت ملزوم اور ملکہ یاداشت لازم ہے، نسبت ملزوم اور ملکہ یاداشت لازم ہے، دونوں کی ماہیت الگ الگ ہے۔ نسبت کا نام ہے خاص تعلق کا، جس پر دو امر کا ترتب لازم ہے، ایک کثرت ذکر جس کی دوسری تعبیر ملکہ یاداشت ہے، دوسرا دوام طاعت۔ جس طرح کوئی کسی پر عاشق ہو جائے تو اس تعلق عشق میں دو امر لازم ہے، ایک تو کہ معشوق اکثر اوقات ذہن سے نہیں اترتا، اور دوسرا شیخ عاشق عمدن اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ تو نسبت اور ملکہ یاداشت، نسبت کس کو کہتے ہیں؟ یہ خاص تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو حاصل ہو جاتا ہے، آپس میں تعلق، یعنی ان کے دل میں بھی اللہ پاک کا ایک خاص تعلق آ جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں بھی اس کا ایک خاص ذکر ہوتا ہے، مطلب اس کو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں فلاں کسی کے گڈ بکس میں، ہاں جی، تو یہ بھی اللہ جل شانہ کے ہاں یعنی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کو پھر اپنا کہہ دیا جاتا ہے وہاں پر بھی، نتیجتاً ان کی حفاظت بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، ان کا استعمال بھی اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کو یہ نسبت ہے تو اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے نا اس کے دل میں جو یہ آ جاتا ہے تعلق، اس وجہ سے یہ پھر اللہ پاک کی نافرمانی عمدن نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ نسبت جو ہے ایک خاص تعلق کا جس کے لیے دو امروں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ زیادہ اپنے محبوب کا ذکر، یہ قدرتی بات ہے کہ جس کے دل میں جو بسا ہوگا اس کے دل سے اس میں زبان پہ وہی بار بار آئے گا۔ ہاں جی، ذکر کا دو وہ ہیں، ایک تو یہ کہ ذکر کرتے کرتے انسان کے دل میں خدا آ جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جس کے دل میں خدا ہوگا اس کی زبان پہ ذکر ہوگی، پھر دل میں ذکر ہوگا، ٹھیک ہے نا، مطلب یہ جانبین کا ہے، ابتدا میں یہ ذریعہ ہے اور بعد میں یہ ثمرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے حضرت فرماتے ہیں مجد رسانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو سلوک کے اذکار ہیں، یہ ابتدا میں تو ذریعہ ہو جاتا ہے، بعد میں مقصود بن جاتا ہے، ہاں جی، تو اس کو لوگ بہت کم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، جو ذریعہ ہے تو بعد میں مقصود کیسے بن گیا۔ تو بعد میں مقصود اس لیے بن گیا کہ وہ خود بخود پھر وہ جب اس کے دل کی آواز بن جائے تو وہ جب کرے گا تو وہ تو مقصود ہے، وہ چیز تو مقصود ہے، کیونکہ نسبت قائم اس پر ہے، ٹھیک ہے، نسبت قائم اس پر ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ ایک کثرت ذکر جس کی دوسری تعبیر ملکہ یاداشت ہے، یعنی دائماً ذہن کے اندر مستحضر رہنا، اس کو ملکہ یاداشت کہتے ہیں۔ دوسرا دوام طاعت، یعنی ہمیشہ کی طاعت، کیونکہ ایسے شخص پر جو ہے نافرمانی مدن نہیں کر سکتا۔ یہ یہاں پر بھی حضرت نے تشدید کی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو ملکہ یاداشت ہے یہ عجیب صورت اختیار کر چکی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ میرا دل جاری ہو گیا، میرے لطائف جاری ہو گئے، یہ ہو گیا، یہ لوگوں کا ایسی حالت ہو گئی کہ بس اس پر ہی رک جاتے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے جی سب کچھ حاصل ہو گیا۔ حالانکہ یہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، جب تک وہ دوام طاعت والی بات اس سے حاصل نہیں ہوئی، ہاں، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو آپ ذریعے پر اتفاق کیے گئے،
وہ تمام تک تو پہنچنا چاہیے نا. یعنی وہ چیز جب نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہیں تک بات کچی رہ گئی. ایسی صورت میں نسبت بھی حاصل نہیں ہو چکی ہوتی, ویسے دھوکہ ہو جاتا ہے. میں اب بھی سمجھتا ہے کہ شاید مجھے نسبت حاصل ہو چکی ہے, حالانکہ وہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا غائب ہے, لہذا وہ نسبت بھی حاصل نہیں ہو چکی ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ خواجہ کہتا ہے کہ مجھے مقصود حاصل ہے, خواجہ پندارن کی مقصود حاصل ہے, حاصل ہے خواجہ بجس پندارن. یہ خواجہ جو ہے نا یہ کہتا ہے دل میں, یہ کہتا ہے کہ مجھے مقصود حاصل ہو گیا, حالانکہ خواجہ کو صرف اس زوم کے میں باطل کے حاصل ہونے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. فرمایا کہ سالک کو التزام معمولات اور قلت مخالفت سے بے حد نفع ہوتا ہے. فرمایا سالک جو ہے جو اس راستے پہ چل رہا ہے اس کو معمولات کا تمام مسلسل جو ہے جیسے اس کو کہا گیا ہے اس کو پورا کریں اور رابطہ رکھیں. یہ اکثر میں بار بار کہتا ہوں. ہاں یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ یہ معمولات کا جو ہے نا وہ اس کے اوپر وہ قائم رہے, اور دوسرا یہ کہ غیر صحبت ناجنس سے پرہیز کرے. صحبت ناجنس سے مراد یہ ہے کہ جس سے نقصان ہوتا ہو ملنے جلنے سے اسے نہ ملے چلے, کیونکہ ایک ذرہ بر مطلب ایسے لوگوں سے ملنے جلنے سے نسبت کو بڑا اثر پڑتا ہے. اس وجہ سے جو ہے نا سالک کو ایک معمولات تو قائم رہنا چاہیے, اور دوسرا غلط لوگوں سے ملنے جلنے سے پرہیز کرنا چاہیے. غلط سے مراد یہ ہے کہ جس سے اس کو نقصان ہو. فرمایا کہ زید کو کسی شیخ سے بہت عقیدت تھی, مگر معیت یا تعلیم و تلقین کی ہنوز نوبت نہیں آئی تھی کہ زید قریب المرگ ہو گیا تھا اور شیخ کو بزیر تار بلا بھیجا, مگر شیخ کے آنے پر اس کا کام تمام ہو چکا تھا. البتہ زید نے ایک تحریر لکھ دی تھی شیخ کے نام سے میں آپ سے مرید ہوں. گویا وہ شیخ کیا وہ اچھا تو گویا وہ شیخ داخلہ سلسلہ بدری بیعت کر سکتا ہے یا نہیں, یہ پوچھا ہے کہ کوئی شخص تھا جس کو بہت زیادہ ہوتا یعنی محبت تھی ایک شیخ کے ساتھ, لیکن ابھی نہ بیعت ہوئے تھے نہ ان کو تعلیم و تلقین کی تھی. پھر اچانک اس کا وقت آ گیا تو اس نے تحریر لکھ دی کہ میں ان سے بیعت چھوڑی. شیخ کو اطلاع ہو گئی, وہ آئے تو کیا اس کو اب سلسلے میں داخل کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس سے کہا ہے اس کو رکھتا. فرمائے نہیں, کیونکہ مقصود بیعت ان تعلیم و تلقین اب ہو نہیں سکتی. رہ گئی برکت سلسلہ بزرگوں کی تو وہ قبول شیخ پر موقوف نہیں, میت کی ارادت محبت سے وہ خود حاصل ہو گئی. جب اس کو محبت ہے تو ظاہر ہے وہ خود حاصل ہوگی. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے, اور ایک شخص ان کے یعنی اپ اسٹریم جس مطلب جو اوپر کی جگہ تھی نا وہاں وضو کر رہے تھے, وہ اٹھ کے نیچے کی طرف آ گئے کہ میرا پانی ادھر کی طرف نہیں جانا چاہیے, حضرت کا پانی میری طرف آ جائے, ادب کر دیا. فوت ہونے کے بعد کسی نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے, میں کہ مجھے معاف کر دیا گیا, اور وجہ یہ بنی کہ میں نے امام صاحب کی ادب کیا تھا. اس پر اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا کہ دیکھیں میرے کو بھول دیکھی ادب. اب امام صاحب کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوئی, امام صاحب کو اس کی اطلاع بھی نہیں ہوئی اس کے ساتھ کیا ہوا, لیکن اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا. تو شیخ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے انسان کو وہ کافی خرچ ہے. البتہ بیعت تو کی جاتی ہے, بیعت تو معاہدہ ہے, تو معاہدہ تو کس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے؟ تعلیم و تلقین کے لیے معاہدہ کیا جاتا ہے. تعلیم و تلقین تو ہو نہیں سکتی, اب بہت ہو گیا, لہٰذا بیعت کرنے کا سوال نہیں کر رہا تھا, مطلب بیعت نہیں کر سکتا. یہ بھی اگر اس نے جو ہے کہ تجدید کی کہ کچھ لوگ اس حد تک اس کو ضروری سمجھتے تھے کہ دیکھیں نا موت کے وقت بھی اس کو لازم سمجھا گیا, حالانکہ اس کا جو ہے نا وہ مقصد جو ہے نا اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا.
فرمایا کہ ایک شخص خلاف قواعد کرتا ہے اور مریضوں کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. کوئی فرقہ مریضوں کو اس ہلاکت سے بچانے کے لیے یہ ذریعہ اختیار کر لے کہ خود مطلب کھول لے اور کہے کہ وہ میں طب نہیں جانتا مگر میرے مطلب میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ اس ہلاکت سے بچیں گے اور وہ علاج میں نہیں کروں گا جس میں خطرت کا اندیشہ ہو مگر بے خطرہ چیزیں بتلاتا رہوں گا. تو ایسے فرقہ کو اس کی اجازت دی جائے گی یا سمجھایا جائے گا کہ اس صورت یہ نسبت مطلب نہ کھولنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ مطلب نہ کھولنے کے حالات میں ہلاکت کا سبب یہ فرقہ نہ ہوتا اور اب جتنے علاج نہ ہونے سے ہلاک ہوں گے اس کا سبب یہ شخص بنے گا. یہی حال اس شخص ہے جو بیعت لینے کی اہلیت تو نہیں رکھتا لیکن پیر محض اس لیے بننا چاہتے کہ لوگ گمراہ پیروں کے پنجے میں نہ پڑیں. بلکہ اپنے عقائد حقوں کی تعلیم کرتے ہیں. حالانکہ عقائد حقوں کی تعلیم اور گمراہیوں سے بچانا تو زبان سے بلا پیر بنے ہوئے بھی ممکن ہو سکتا ہے. پھر کوئی نہ بچے تو وہ جان اس شخص کو تو گناہ نہیں ہوگا. اگر یہ خیال ہو کہ لوگ کو بیعت کر لے کسی موقع کے پاس پہنچا دے تو بات تعامل اس میں بھی مفاسد نظر آتے ہیں. اول تو بعد مریدین دوسری جگہ رجوع نہیں کریں گے. دوسرے چند روز میں ایسے غیر کامل پیر میں ہجوم ہو عوام سے خودبینی عجب اور یاخود پیدا ہو جائے گا اور تعلیم میں حال کے سبب کے بھی جھیل کا اقرار نہیں کرے گا. دلو کا مسئلہ حضرت نے واقعہ بہت بڑا علم اس کے اندر سمجھے ایک بہت بڑا اشکال رفت ہے جو آج کل عوام کو نہیں خواص کو واقعہ پریکٹیکلی ہے. میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں. ایک مولانا غلام اللہ خان صاحب جو اس مطلب یہاں پر ہمارے ہوتے ہیں راول پنڈی کے. میں نے بعض رات سے سنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو شہید اللہ شاہ بخاری کہتے باقاعدہ حضرت کے خلیفہ نہیں تھے مولانا حسن صاحب. ہاں جی ان حضرات نے ان کو اس پہ پیر بنا دیا کہ تاکہ یہ غلط لوگوں سے لوگ بچے اپنے خیال میں. تو کہتے کمال ہے تو واقعی پیر بن گیا. ہم نے تو اس مقصد کے لیے وہ کیا تھا یہ تو واقعی پیر بن گیا. اگر یہ قول صحیح ہے تو بہت بڑی گمراہی ہے. بات سمجھ آ رہی کیونکہ واقعی پیر بن گیا اور ایسا پیر بن گیا کہ بہت بڑے رکاوٹ بن گئے. ہاں جی صحیح لوگوں کے لیے بہت بڑے رکاوٹ بن گئے. یہ تو بہت غلط بات ہوگی اگر ایسا ہے کیونکہ میں نے ایک مفتی سے سنا ہے مطلب وہ ایسی بات نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو بہت بڑی گمراہی ہوگی اگر ایسا ہوا ہے. ہاں جی دوسرا ہمارے تبلیغی جماعت کے بعض رات اس سے ابھی تک وزیر ہیں وہ بھی پیر بن جاتے ہیں. ان میں بعض لوگ ان کا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو اسی طریقے سے ہم تبلیغ کریں گے. اگر پیر کا مطلب تبلیغ کرنا ہے تو چلے جی ہم بھی تبلیغ کریں گے. اور بعض لوگوں سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہتے بس کسی گدی پہ بیٹھ جاؤ اور جو لوگ آئے ان کو تبلیغ میں نکالتے رہو. بات سمجھ آ رہی نا. اگر یہ بات ہے تو یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے. اور یہاں پر اسی جہالت کو حضرت نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے نا وہ مثال دی حضرت نے کہ ایک شخص ہے وہ غلط ڈاکٹر ہے غلط حکیم ہے ان کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں اوہو یہ تو بڑا نقصان ہو رہا ہے. اب اس نقصان کو دور کرنے کے لیے کیا کرتا ہے وہ بھی ایک جو ہے نا وہ کلینک کھول دیتا ہے اور ڈرتا تو ہے دل میں کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں تو کیا کروں. چلے جی میں یہ تو نہیں کروں گا کہ علاج لوگوں کو بتایا کروں گا. میں ان کو ویسے جنرل قسم کی چیزیں جو ہائیجینک والی چیزیں ہوتی ہیں ہائیجینک تو اور ایک بتا سکتے ہیں نا مطلب آپ جیسے کہ صاف پانی پیا کریں اس سے کون جو ہے نا انکار کرے گا. ہاں اچھا وہ جو ہے نا کھانے میں یہ احتیاطی کرنی چاہیے اور یہ مطلب جو باتیں ہم لوگ ایک ریسیپی کے طور پہ چلی آ رہی ہوتی ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چیز ہم بیان کریں گے لہٰذا نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا. تو حضرت نے مثال اس کی دی دیکھ لیں کتنی اچھی مثال ہے. تو فرمایا کہ اب اگر یہ مطلب کھول لے کلینک کھول لے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا. اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ
ٹھیک ہے، اس ہلاکت سے تو لوگ بچ جائیں گے، اور جو غلط لوگ ہیں علاج سے تو بچ جائیں گے، لیکن جو لوگ واقعی علاج کی ضرورت سمجھتے تھے اور ضرورت رکھتے تھے اور یہ آ کر یہاں پر مطمئن ہو گئے کہ ہمارا علاج ہو گیا، اب بتاؤ اس کے مرض بگڑ گیا، اس کا ذمہ دار کون؟ اب اس کے پاس اتنی اہلیت تو ہے نہیں کہ وہ ڈائگنوز کر سکے کہ کون سا مرض کیا ہے اور یہ کس سٹیج پر ہے اور یہ آگے کیا بنے گا اس کا۔ بغیر بڑی معمولی چیز ایک دفعہ ہوتی ہے، لیکن آگے جا کر وہی بڑی چیز بنتی ہے۔ دیکھیں نا، ایک بیماری ہے بڑی موت، جیسے کینسر ہے، ہاں جی، کینسر بہت بڑی بیماری ہے، لیکن اس کے علامات کیا ابتدا میں اتنی شدید آتے ہیں، علامات ابتدا میں تو نیگلیجبل ہوتے ہیں، اور وہ خوش قسمت آدمی ہوتا ہے جس کو اس نیگلیجبل علامت سے پک ہو جائے، پتہ چل جائے کہ او ہو یہ تو وہ چیز نہ ہو، اور اس وقت وہ فرسٹ اسٹیج میں پتہ چل جائے اور فرسٹ اسٹیج میں اس کا علاج ہو جائے تو بچ گیا نا۔ اگر وہ تھرڈ اسٹیج میں پہنچ گیا، اس کی وجہ سے پھر کیا علاج ہوگا اس کا؟ ٹی بی کو دیکھ لیں، کچھ اور چیز کو دیکھ لیں، مطلب مسائل ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائی طور پہ ایک چیز کا علاج ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ درمیان میں سستی ہونے کی وجہ سے ممکن ہے کہ علاج سے باہر ہو جائے، تو یہ غلطی ہوگی۔ فرمائے بالکل یہی چیز یہاں پر کی ہے کہ ایک شیخ ایک صاحب جو شیخ نہیں ہے، اہلیت اس کا نہیں رکھتا، اور لوگوں نے اس کو یعنی خود اس میں وہ بن گیا، اب وہ جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا وہ اس قسم کی ہائیجینک قسم کی باتیں بتاتا ہے، ہاں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ نقصان تو نہیں پہنچاتا، لیکن یہ نقصان کیا کم ہے کہ جس کا علاج نہیں ہوا اور وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک سمجھیں، بہت خطرناک بات ہے۔ مرید شیخ میں تناسب نفع کی شرط ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میرے مزاج میں تنگی ہے اور دیگر حضرات کے مزاج میں وسعت، بس اس تنگی کے سبب میرے اور آپ کے مزاج میں تناسب نہیں ہوتا، اور تناسب نفع کی شرط ہے، اور جہاں توسع ہے وہاں چھوٹے چھوٹے واقعات سے اثر نہیں ہوتا، اس لیے مزاج میں تخالف نہیں ہوتا، وہاں نفع کی امید ہے۔ حضرت کا جو انداز تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو غیر ضروری چیزوں میں نہیں ڈالتے تھے، اور ایک نظم اور انتظام کے ساتھ کام کرتے تھے، لہٰذا اس نظم اور انتظام کے خلاف اگر کوئی کچھ کرتا تو اس کو ٹوکتے کہ اس سے کام خراب ہوتا ہے، جس کو ہم ڈسپلن کہتے ہیں۔ تو ڈسپلن کی باقاعدہ پورا اہتمام کرواتے تھے۔ اس کو حضرت نے تنگی کہا ہے، حالانکہ تنگی نہیں تھی، یہ ڈسپلن تھا، کیونکہ بعض دفعہ کوئی چیز ڈسپلن میں نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں۔ مثلا اسپتال ہے، اب وہاں پر لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، ڈسپلن ہے، یہاں بولنا منع ہے کیونکہ مریض تنگ ہوتے ہیں، ڈسپلن ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو اگر کوئی سختی کہہ دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر وہ سختی تو نہیں ہے، وہ تو ڈسپلن ہے، کیونکہ اگر یہ ڈسپلن نہ ہو تو پھر کام ہی نہ ہو سکے، بہت سارے کام خراب ہو جائے، لوگوں کے مزاج میں جو آزادی ہوتی ہے وہ کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں۔ اب ہر ایک کو ہر موقع پہ سمجھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا کچھ اصول بنائے جاتے ہیں، ان اصول پہ پھر عمل کروایا جاتا ہے۔ تو حضرت کے ہاں اصول تھے، مثلا یہ اصول تھا حضرت کے ہاں، کوئی نیا آدمی آتا تو بورڈ لگا ہوتا تھا اور اس کے ذمہ لازم ہوتا تھا کہ ان 3 سوالوں کے جوابات آپ نے خود بتانے، میں نے نہیں پوچھنا، کون ہوں، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، کون ہوں، کہاں سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو، یہ 3 باتیں آپ نے خود بتانا ہے۔ اب ظاہر جو بھی آتا تو بورڈ لگا ہوتا ہے، بس بات حضرت کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی کہہ دیتے کہ میں فلاں ہوں، فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ کام کر غرض ہے۔ اس سے ظاہر آسانی مراد،
کیونکہ اور کبھی اگر کوئی کہتا کس لیے آیا ہوں، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے آیا ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ وہ پھر بعد میں کہتا ہے کہ جی مجھے تعویذ دے، میں تو آپ نے نہیں بتایا تھا کہ میں تعویذ لینے کے لیے آیا ہوں، جاؤ بزرگوں کی صحبت میں جاؤ۔ یہ حضرت عملی طور پہ سکھاتے ہیں کہ زبان احتیاط سے استعمال کرو، درمیان میں گڑبڑ نہ کرو۔ اکثر لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، مثلا آئے کسی اور مقصد کے لیے ہوتے ہیں اور ظاہر کے کوئی اور مقصد کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں، مزاجن جانتے ہیں نا کہ مزاجن کا سخت ہے اس مسئلے میں، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بات ہے کہ جو ہمارے لیے دنیا کے لیے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہاں جی، جو دین کے لیے آتے ہیں اس کی خدمت کے لیے ہم تیار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ضروری نہیں کہ وہ کام غلط ہو، لیکن مجھے آپ بتائیں ایک ڈاکٹر ہے تو کیا خیال ہے یہ گلی کا صفائی کرنا بڑا اچھا کام ہے، تو اس کو ڈاکٹر کو کہا جی تو بڑا اچھا کام ہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے پاس اگر ٹائم ہو تو پھر کرے گا نا۔ ہاں جی، اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتانا، کہ ڈاکٹر صاحب آپ باہر آ کے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتایا کریں، اب کتنا اچھا کام ہے، لیکن کیا ڈاکٹر صاحب تو وہ کریں گے کہ باہر آئیں گے اور کہیں گے لوگ کو کہیں گے بھائی یہ کرو یہ نہ کرو؟ ہر ایک اپنا بہت ساری اچھی باتیں ہوتی جو ایک وقت میں انسان نہیں کر سکتا، تقسیم کار ہوتا ہے، تقسیم کار ہوتا ہے۔ تو یہ تقسیم کار جو ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت بھی اپنے وقت بچانے کے لیے اس طرح اصول بنا چکے ہوتے تھے اور لوگوں سے اس پر عمل کرواتے تھے۔ تو میرے ساتھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ مثال کے ان کو پتہ ہے کہ یہ تو دنیا کے معاملے میں بات نہیں کرتے، تو مجھے کہتے ہیں جی ٹیلی فون کرتے ہیں جی شاہ صاحب وہ آپ نے وظیفہ دیا تھا نا 2 سال پہلے، وہ ذرا مجھ سے بھول گیا تھا، تو آپ ذرا مجھے بتا رہے کہ کون سا وظیفہ تھا، اس سے تو لنک بناتے ہیں۔ ہاں جی، اچھا لنک بن گیا، میں کہتا ہوں اچھا وہ 300-200 والا، کہتے ہیں ہاں 300 تو اچھا ٹھیک ہے جی میں بتایا تھا۔ پھر کہتے ہیں وہ آج کل کاروبار میں ذرا تھوڑا سا مسئلہ ہے نا، تو آپ مہربانی کر کے تھوڑا سا وظیفہ بتائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے پہلے تو صرف رستہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، تو مجھے آج کل تجربہ ہو گیا، یار ایسے لوگوں کے ساتھ پھر تجربہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ میں اس کو بتاتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، آپ اس طرح کر لیں کہ تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے کریں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، ابھی کام غلط تو نہیں ہے اور ہے بھی ہے۔ ہاں جی، تو لوگ کہتے ہیں ٹال لیا، بھائی ٹالا نہیں، آپ کو صحیح چیز پر ڈال دیا، صحیح چیز پر ڈال دیا کہ سب پہلے جو ہے نا تہجد کے بعد دعا ہے، پھر اس کے بعد صلاۃ تہجد کے بعد دعا ہے، پھر اس کے بعد عام نماز کے بعد دعا ہے، پھر اس کے بعد دم کرنا ہے، اس کے بعد پھر تعویذ ہے، یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آتی۔ اب آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے نمبر پہ تعویذ ہے، اس کے بعد دم کرنا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہے۔ تہجد کے بعد کی دعا وہ تو بزرگ لوگ کرتے ہیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، مقصد کچھ اور ہوتا ہے اور شو کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ حضرت تو بہت ذہین تھے، جیسے ہم جیسے لوگ کو حضرت کی برکت سے ان چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، تو حضرت تو بہت زیادہ ذہین تھے، ان کو تو پہلے سے پتہ چل جاتا تھا، تو حضرت نے اصول بنائے تھے بھائی اس طریقے سے کرنا، تو اس کے مطابق پھر کام بھی کرتے تھے، پھر کسی اور کو کچھ اور بات نہیں کرنے دیتے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ میری تنگی ہے۔ اب اس تنگی کو جس نے مانا ہے تو اس کی بہت زبردست پالشنگ ہوئی ہے، بہت زبردست اصلاح ہو چکی ہے، اور جو اس تنگی کو برداشت نہیں کر سکے تو حضرت نے ان کو آزاد کر دیا، جاؤ بھائی میرے پاس آپ کی جگہ نہیں ہے، میرے پاس تو تنگی ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوتی ہے۔ تو حضرت نے یہاں اس پر میرے مزاج میں تنگی ہے اور دیگر حضرات کے مزاج میں وسعت ہے، بس اس تنگی کے سبب میرے اور آپ کے مزاج میں تناسب نہیں ہے، اور تناسب نفع کی شرط ہے، اور جہاں توسع وہاں چھوٹے چھوٹے واقعات سے اثر نہیں ہوتا، اس لیے مزاج میں تخالف نہیں ہوتا، وہاں نفع کی امید ہے۔ لیکن آپ وہاں جائیں آپ کو وہاں انشاءاللہ نفع ہو جائے گا، ہمارے پاس آپ کو نفع نہیں ہوگا کیونکہ ہمارے مزاج میں تنگی ہے۔ ہاں جی،
فرماتے ہیں کہ میری مجلس میں ممکن تو ہے کہ اس مزاج میں مشغول رہو، البتہ جس وقت میں کوئی بات کروں اس وقت ساکت ہو کر اس کو سنو، کما قال اللہ تعالیٰ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ یہ ایک تصوف کا ایک باریک مسئلہ ہے کہ شیخ کی مجلس میں ذکر کرنا چاہیے یا نہیں۔ اکثر مشائخ کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیخ کی مجلس میں بیٹھنا بذات خود اعلیٰ درجے کا ذکر ہے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ شیخ کو دیکھ کے انسان کو خدا یاد آتا ہے، کیونکہ خدا کے تعلق کی وجہ سے تو وہ اصل ذکر ہے۔ لہٰذا اس اصل ذکر کو چھوڑ کر لسانی ذکر میں مبتلا ہو جانا یہ تو کم مطلب اس طرف آ گیا، حقیقی ذکر سے چھوڑ رہا ہے۔ لیکن بارہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی رخصت میں دیتا ہوں کہ اگر میری مجلس میں کوئی بیٹھا ہو اور کوئی بات میں نہ کر رہا ہوں تو اس وقت اس مزاج کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی بات میں کر رہا ہوں تو اس وقت اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بات جو ہے وہ اصل میں انسان کی اصلاح کے لیے ہے، اور اصلاح پر ذہن ہے جی، اور وہ جو انسانی ذکر جو ہے مستحب ہے، تو فرض کو چھوڑ کر تو کوئی غیر نصاب کی طرف نہیں جا سکتا۔ حضرت نے اس کے ذرا آسان حل بتا دیا، لیکن باقی مشائخ نے جو بات کی ہے وہ چونکہ شیخ کی طرف متوجہ ہونا جو ہے حال میں یہ بذات خود اصلاح کے اندر معین ہے، تو اس وجہ سے جو نا وہ جب بھی انسان شیخ کی مجلس میں پھر کوئی اور وہ ذکر نہ کرے، نہ کسی کتاب کے بارے میں کوئی بات کرے، نہ اخبار میں مشغول ہو، صرف اپنے شیخ کے اندر مشغول ہو، مطلب اس طریقے سے مشغول ہو کہ اس کی طرف متوجہ ہو کہ ان کے دل پہ جو اللہ پاک اپنے جو ہے وہ خاص جو ہے وہ ہدایت کا نور نازل فرما رہا ہے، اس کے دل سے اترے ہوئے میرے دل میں بھی آ رہا ہے، اور اس مراقبے کے ساتھ جو ہے بیٹھتا ہے۔ تو بعض لوگوں کا تو یہاں تک ہوتا ہے کہ وہ دوسری جگہ پر بھی ہوتے ہیں اور وہ اسی مراقبے میں لگے ہوتے ہیں، تو ان کو وہاں بھی استفادہ کرتا ہے، کیونکہ پہنچانے والا تو اللہ ہے، وہ تو انسان تو نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال کم از کم اس کی مجلس میں اگر ہو تو یہ بات ہو، یہ بات ہو۔ فرمائش شیخ کے سامنے رہنے کے حسب منافع ہیں۔ نمبر 1، جو افادات زبانی سننے میں آتے ہیں وہ خلاصہ ہوتے ہیں تحقیقات و مسائل کے، جس سے اپنے حالت میں بھی وضوح کے ساتھ انکشاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوران اچا اور ان اہل صحبت میں جو بابرکت ہوتے ہیں وہاں ایک نفر صحبت کی برکت ان کے طرز عمل سے سبق لینا ہوتا ہے۔ 3، عمل کا شوق بڑھتا ہے۔ 4، اپنے عیوب معلوم ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی استعداد معلوم ہو جاتی ہے۔ لہذا اس زمانے میں یہ صحبت کتابوں میں دیکھ کر عمل کرنے سے بدرجہاں انفع ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ صحبت شیخ کے جو فوائد ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو یہ حضرات جو بات کرتے ہیں تو وہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اب اگر ایک شخص آپ کو پوری زندگی کا نچوڑ دے رہا ہے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب باقی دوسرے فنون والے کے پاس جائیں گے نا تو ان کے اندر وہ تو دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسانی سے توڑے دیتے ہیں، ان کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ ذرا تھوڑا سا مشکل سے ہو۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو تو خامخواہ ان کو اپنا خادم بنانا ہوتا ہے، وہ تو یعنی مطلب آسانی کے ساتھ نہیں دیتے، لیکن یہاں چونکہ اخلاص ہوتی ہے تو لہٰذا سب مطلب اخلاص کے ساتھ جتنا بھی انسان وہ کر سکتا ہے تو اس کے ساتھ پورے کا، تو اس وجہ سے وہ جو افادات ہوتے ہیں، جو زبانی باتیں ہوتی ہیں، وہ پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، لہذا اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان اہل صحبت جو مطلب ہیں ان میں جو بابرکت ہوتے ہیں تو یہ جو نا مطلب ان کی صحبت کی برکت سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، انسان عمل پہ آ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کا اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو ان کو عمل کی توفیق ملتی رہتی ہے، وہ چیزیں جو عمر بھر میں ان کو نہیں ملی ہوتی چند دنوں میں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جو چیزیں انسان بہت مشکل سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، لیکن وہ بھی اللہ پاک نصیب فرماتے ہیں، یہ نظرات کی برکت ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ عمل کا شوق بڑھتا ہے، ان لوگوں کو عمل کرتے ہوئے جب دیکھتا ہے تو انسان کا عمل کا شوق بڑھتا ہے۔ پہلے انسان کے ذہن نہیں ہوتا کہ آج کل ان چیزوں کا عمل نہیں ہو سکتا، لیکن جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ عمل تو ہو سکتا ہے تو پھر خود بھی مطلب ان کو عمل کا شوق آ جاتا ہے، تو اس لحاظ سے مطلب وہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بتائیے تو ٹھیک ہے،
میرا بیٹا یہ بڑا بچہ کیا نام ہے؟ یہ زید ہے، اچھا زید ہے، ماشاء اللہ، عربی نام ہے؟ ایک بندہ یہ ہاں جی عربی نام ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ۔ یہ میں اس کو پورے کروں ہاں، تو یہ میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو شیخ کی جو صحبت ہے اس کے اندر جو فوائد ہے وہ بیان فرما رہے تھے حضرت کہ سب سے پہلا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جو بات یہاں پر ہوتی ہے وہ پوری عمر کے نچوڑ ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر اب ظاہر ہے میرے خیال میں آپ کو شاید ایکسپیرینس ہوگا، جو اہل فن ہوتے ہیں وہ اپنے ایکسپیرینس بہت تھوڑا ریلیز کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ان کو تو اس سے دنیائی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اب ڈاکٹر آسانی سے تو اپنا وہ نہیں دیتے نا ایکسپیرینس کلینک کے ساتھ، اور اس طرح جو ہے مطلب جو انجینئر ہوتے ہیں وہ بھی اتنا آسانی کے ساتھ وہ ایکسپیرینس نہیں دیتے، وکیل جو ہوتے ہیں وہ بھی اتنا آسانی کے ساتھ نہیں دیتے، اس کی وجہ کہ ان کی سارا معاملہ دنیاوی ہوتا ہے، دنیاوی چیزوں میں تو انسان اتنا مخلص تو نہیں ہوتا، ظاہر اگر کوئی ہو تو زیادہ بات ہے، لیکن وہ بڑے ریئر کیسے ہوتے ہیں۔ لیکن مشائخ جو ہوتے ہیں ان کے تو بنیادی اخلاق بھی ہوتی ہے، لہٰذا یہ تو چاہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کنواں پیاسے کے پاس جاتا ہے، مطلب یہ والی بات ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کسی کے اندر جان ہو، کسی کے اندر استعداد ہو تو ان کو فل چیز دینا چاہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس طرح سے جو ہے نا جب یہ متوجہ ہو اور دوسرے شخص متوجہ نہ ہو تو سخت نہ قدری ہوتی ہے۔ ہاں جی، جس کی وجہ سے وہ محروم ہی ہوتے ہیں، مستقل محروم ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، تو مطلب یہ دینا چاہتے ہیں اور وہ جو ہے نا لینا نہیں چاہتے، تو اس سے جو ہے نا پھر بعض دفعہ مسائل ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ان کی صحبت ہے، ان کے اندر صحبت کے اندر جو ہے نا وہ پوری زندگی کا نچوڑ ان کا آ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی برکت، صحبت کی برکت سے عمل آسان ہو جاتا ہے، ہاں جی، صحبت کی برکت سے۔ تیسرا یہ کہ اس میں شوق بڑھتا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید آج کل ان چیزوں پر عمل نہیں ہو سکتا، لیکن جب یہاں پر ایک انوائرمنٹ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی شوق ہو جاتا ہے کہ ہم بھی عمل کر لیں۔ ہاں جی، ویسے تو یہ جنرل بات ہے نا کہ اگر آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس بیٹھ جائے تو کچھ ہی عرصہ میں آپ بھی پلاٹ کا شوق آپ کو ہو جائے گا، کتنے پلاٹ لے لوں۔ گاڑیوں والے کے پاس بیٹھنا شروع کر تو گاڑی لینے کا شوق ہو جائے گا۔ ہاں جی، اور اگر کسی اور باہر جانے والوں کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو بھی باہر جانے کا موڈ بن جائے گا۔ مطلب جس طریقے سے انسان کے انوائرمنٹ ہوتا ہے اس انوائرمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انسان کا شوق بنتا ہے۔ تو جن کا آخرت کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری بہتری فرما دے، تو انسان کو آخرت میں اچھا ہونے کا شوق ہو جاتا ہے، اور یہی عمل کی ابتدا ہے، تو عمل کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اپنے عیوب معلوم ہوتا ہے، یہ جو ہے اسکریننگ ہوتی ہے، مطلب ایسے لوگوں کے پاس جب انسان جاتے ہیں تو انسان اپنا اسکریننگ کر لیتا ہے، نظر آ جاتا ہے، آئینہ کی طرح ہوتا ہے نا۔ ویسے بھی قرآن شریف آپ حدیث شریف میں ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ تو شیخ جو ہے نا یہ تو ظاہر مطلب یہ کہ مرید کے لیے تو کم از کم سب سے بڑا آئینہ ہوتا ہے، لہذا وہ آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے کہ میں کیسے ہوں۔ اور ویسے بھی خواب میں اگر کسی کو آئینہ نظر آ جائے تو شیخ ہوتا ہے، آئینہ خواب میں شیخ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان کے لیے جو ہے نا وہ جو امیج ہے اس کا اندرونی وہ نظر آ جاتا ہے، انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور پانچویں بات یہ کہ اپنی استعداد معلوم ہے، کیپیبلٹی انسان کی جو ہوتی ہے وہ انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے، بڑھنے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ویسے انسان کو اپنی کیپیبلٹیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو لوگ آتے تھے تو پہلے بالکل اس طرح بولے بالے ہوتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بڑے کام کے بن جاتے تھے۔ تو یہ کیا بات ہے، کیپیبلٹیز پہلے معلوم نہیں ہوتی، ان کیپیبلٹیز کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس زمانے میں مشائخ کی جو صحبت ہے یہ کتابوں میں دیکھ کر عمل کرنے سے بہت زیادہ انفع ہے۔ کتابوں سے انسان عمل پہ نہیں آتا، کتابوں سے نالج تو بڑھتا ہے لیکن عمل کرنے کے توفیق بعمل لوگوں کے ساتھ ملنے سے ہوتا ہے۔ عمل سے عمل بنتا ہے، علم سے علم حاصل ہوتا ہے، مطلب یہ والی بات جو ہے نا کڑیاں آپس میں اسی طریقے سے ملتی ہے۔ اہل علم کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تو علم بڑھتا ہے، اور جب اہل عمل کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو عمل بڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔